بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے زبان کے حصوں کو اور اپنے منہ کے خاکے کو سمجھا تھا۔ اس لیسن میں ہم اپنے دانتوں کے نام کو یاد کریں گے۔ دیکھیں، یہ سب کرنا، یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ روز کا تھوڑا تھوڑا کریں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مخارج کا مطلب ہے وہ جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں، یعنی کہ 17 ہیں۔ اب ان کی یہ اصطلاحات دی گئی ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، ثنایا کا مطلب ہے سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو فرنٹ سائڈ پہ اوپر 2 دانت اور نیچے 2 دانت ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ اب ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے اوپر والے 2 دانت، سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور ثنایا سفلا کسے کہا جاتا ہے؟ نیچے والے 2 دانتوں کو۔ اگر آپ روز کا ایک دانت بھی یاد کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ ایزیلی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں سامنے والے 2 دانتوں کو، اوپر والے، اور ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے والے سامنے والے 2 دانتوں کو۔ اب ثنایا علیہ کے رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے، رائٹ اور لیفٹ، اوپر کی جانب 2 دانت، اور ثنایا سفلا کے رائٹ اور لیفٹ نیچے کی جانب 2 دانت، تو ٹوٹل ہو گئے 4 دانت۔ ان 4 دانتوں کو کہتے ہیں رباعی، ٹھیک ہے، رباعی۔ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے رباعی کسی کہا جاتا ہے؟ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانت، ٹھیک ہے۔ اب رباعی کے رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے، رائٹ اور لیفٹ، اوپر اور نیچے کی جانب کے جو ٹوٹل 4 دانت ہیں نوک دار، ان کو کہا جاتا ہے انیاب۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انیاب، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، انیاب، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت کیا ہیں؟ رباعی، انیاب سے انیاب ہیں۔ اب انیاب کے رائٹ لیفٹ اوپر اور نیچے 4 داڑیں ہیں دواحک، ٹھیک ہے، دواحک۔ دواحک کیا ہے؟ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی 4 داڑیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتی ہیں 3 داڑوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے، یہ جس طرح سے لیبل کیا گیا ہے، 3 داڑیں رائٹ، 3 داڑیں لیفٹ، اوپر والے حصے میں بھی اور نیچے والے حصے میں بھی، ان کو کہا جاتا ہے تواحن۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تواحن، ٹھیک ہے۔ زواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں، ٹھیک ہے، اوپر 6 نیچے بھی 6، ٹوٹل ہوگی 12، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تواحن، ٹھیک ہے۔ اب تواحن کے آخر میں دائیں بائیں اوپر اور نیچے 4 داڑیں کہا جاتا ہے نواجز، ٹھیک ہے۔ نواجز جو ہیں وہ آخری داڑ کو کہا جاتا ہے۔ تواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں نواجز کہلاتی ہیں۔ یہ یہاں پہ، یہاں کی 2 اور نیچے والے حصے میں بھی 2، یہ اوپر والا حصہ دانتوں کا بنایا گیا ہے اور یہ نیچے والا حصہ ہے دانتوں کا، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام داڑوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اضراس۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پورا لیبل کر کے، اضراس، ٹھیک ہے۔ تمام داڑوں کا مجموعہ اضراس کہلاتا ہے، جس کی واحد ہے ضرس، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو اصطلاحات ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جوف دہن کہا جاتا ہے منہ کے اندر کا خلا، ان کے خالی حصے کو۔ اقصی حلق کہا جاتا ہے حلق کا منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ، سب سے آخری حصہ۔ جیسے اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کا منہ بنا ہوا ہے نا پورا، یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ منہ سے، یہ آپ کا منہ ہے، اس سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ وسط حلق گلے کا درمیانی حصہ، یہ اس کا درمیان والا حصہ کیا جاتا ہے؟ وسط حلق۔ ادنی حلق کہا جاتا ہے گلے کا پہلا حصہ، منہ سے جو قریب ہے اسے کہا جاتا ہے گلے کا پہلا حصہ۔ ان تمام اصطلاحات کو اگر آپ روز کی 2 بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہے لحات۔ لحات کہا جاتا ہے گلے کے کوے کو، ٹھیک ہے، گلے کا کوا کیا کہلاتا ہے؟ لحات۔ حافہ کہتے ہیں زبان کی دائیں یا بائیں جانے والی کروٹ کو۔ اب پچھلے لیسن میں ہم نے زبان کے حصے کو پڑھے تھے، جس کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ تھی نا، اس کو عربک میں کہتے ہیں حافہ۔ ادنی حافہ کہا جاتا ہے زبان کا وہ حصہ جو زواحک کو لگے، ٹھیک ہے۔
زبان کا وہ حصہ جو زواحق کو لگے. زواحق ہماری داڑھ ہے جو کہ انیاب کے رائٹ اور لیفٹ ہے. ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے زواحق. اب زبان کا وہ حصہ جو ہماری داڑھ زواحق کو لگے اس کو کہا جاتا ہے ادنیٰ حافہ. خیشوم, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پچھلے لیسن میں کہ ناک کی جڑ کو خیشوم کہا جاتا ہے. اب ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. ان تمام لیسن میں ہم نے 5 میجر ایریاز دیکھے, زبان کے حصے سمجھے اور دانتوں کے نام اچھی طرح سے دیکھے. روز کا تھوڑا تھوڑا یاد کرنے سے انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا. اب ہم نے آنے والے لیسن میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں.